اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا موضوع نماز جمعہ کے متعلق ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی کے فتوے کے مطابق زوال کے بعد 40 منٹ کے اندر اذان، 2 خطبے، اقامت، 2 رکعت نماز جمعہ ختم ہو جائے، ورنہ نماز جمعہ صحیح نہیں ہے اور نماز ظہر پڑھنی پڑے گی۔ لہٰذا اب میں آپ کے سامنے کتاب وسائل الشیعہ سے 8 عدد احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا وقت وسیع ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا وقت تنگ ہوتا ہے۔ فرمایا عام نماز موسع ہے، یعنی اس کا وقت وسیع ہوتا ہے، جو کبھی مقدم اور کبھی مؤخر کی جا سکتی ہے، مگر نماز جمعہ مضیق ہے، اس کا وقت بالکل تنگ ہے، کیونکہ جمعہ کے دن اس کا وقت اول زوال ہے اور اس دن عصر کا وقت وہ ہے جو عام دنوں میں نماز ظہر کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جمعہ کے دن سفر کی حالت میں ظہر کا وقت کیا ہے؟ فرمایا زوال آفتاب ہے، اور یہی جمعہ کے دن سفر کے علاوہ اس کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز جمعہ پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا اور زوال سے پہلے سایہ میں شروع کر دیتے تھے۔ جب زوال ہو جاتا تو جبرائیل کہتے، یا محمد سورج ڈھل گیا ہے، ممبر سے نیچے اترو اور نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 4، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نصف النہار کے وقت کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے جمعہ کے دن کے، اس کا کلیہ نصف النہار کو شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن نماز جمعہ کا وقت زوال آفتاب ہے، سفر و حضر میں اس کا وقت ایک ہی ہے، اس کا وقت بالکل تنگ ہے، اور جمعہ کے دن نماز عصر کا وہی وقت ہے جو عام دنوں میں نماز ظہر کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز جمعہ کے وقت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جبرائیل اس کا وقت تنگ لے کر آئے تھے، پس جب سورج ڈھل جائے تو فوراً نماز پڑھو۔ راوی نے دریافت کیا جب سورج ڈھل جائے تو کیا میں پہلے 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ کر نماز جمعہ پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو زوال آفتاب کے بعد نماز فریضہ سے پہلے کچھ نہیں پڑھوں گا۔ حدیث نمبر 7، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن سورج ڈھل جائے تو سب سے پہلے نماز فریضہ پڑھو۔ حدیث نمبر 8، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بعض چیزوں کا وقت تنگ ہوتا ہے، وہ ایک ہی طرح بجا لائی جا سکتی ہیں۔ فرمایا نماز جمعہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے اور اس کا ایک ہی وقت ہے اور وہ زوال آفتاب ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 7 عدد مراجع اعظام کے فتاوی جات نقل کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی اپنی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 720 میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے واجب ہونے کی پہلی شرط وقت کا داخل ہونا ہے، جو کہ زوال آفتاب ہے یعنی ظہر ہے، اور اس کا وقت اول زوال عرفی ہے، پس جب اس سے تاخیر ہو جائے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر ضروری ہے کہ ظہر کی نماز ادا کی جائے۔
نمبر 2، آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی اپنی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 784 میں تحریر کرتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے نماز جمعہ اس وقت سے جسے عرفاً اول وقت ظہر کہتے ہیں مؤخر نہ کرے، اور اگر اول وقت ظہر سے تاخیر ہو جائے تو پھر بجائے نماز جمعہ کے نماز ظہر پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 3، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اپنی کتاب استفتاءات سوال نمبر 640 کے جواب میں لکھتے ہیں کہ زوال آفتاب کے ساتھ نماز جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے، اور احتیاط واجب ہے کہ عرف عام میں ابتداء زوال کے وقت سے تاخیر نہ کرے، اور یہ بعید نہیں ہے کہ نماز جمعہ کا وقت ظہر کے بعد رونما ہونے والا سایہ یعنی 7 انچ کی شاخص ہو۔ جب سایہ 2 انچ تک پہنچ جائے نماز جمعہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت نماز جمعہ نہیں پڑھی تو احتیاط واجب یہ ہے اس کے بعد نماز ظہر پڑھے۔ اور نمبر 4، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسین وحید خراسانی اپنی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 740 میں تحریر کرتے ہیں نماز جمعہ کا وقت محدود ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے یقین، اطمینان یا وقت کے ہو جانے کی دوسری نشانیوں کے ذریعے ظہر شرعی ثابت ہونے کے بعد تاخیر نہ کرے۔ نمبر 5، آیت اللہ محمد فاضل انکرانی اپنی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 733 میں فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے نماز جمعہ کو نماز ظہر کے اول وقت عرفی سے مؤخر نہ کیا جائے، اور اگر اس سے تاخیر ہو جائے تو نماز جمعہ کی بجائے نماز ظہر ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 6، آیت اللہ محمد حسین نجفی قوانین الشریعہ صفحہ نمبر 275 میں لکھتے ہیں افضل و احوط یہ ہے کہ انسان کا سایہ یا شاخص 7 انچ کی ہو، 2 انچ تک سایہ پہنچ جائے نماز جمعہ پڑھائی جائے۔ نمبر 7، آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گل پیگانی اپنی توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 742 میں لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کا آخری وقت زوال آفتاب سے اس وقت تک ہے جس میں مکلف نماز جمعہ کو اس کی تمام شرائط من جملہ طہارت، اجتماع اور ان کے علاوہ دوسری شرائط کے ساتھ ادا کر سکے۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ ہے 8 عدد احادیث، 7 عدد فتاوی جات جن کا نتیجہ ایک جیسا ہے، جس طرح آیت اللہ سستانی کا فتویٰ بھی ہے کہ زوال کے بعد 40 منٹ کے اندر اذان، 2 خطبے، اقامت، 2 رکعت نماز جمعہ ختم ہو جائے، ورنہ نماز جمعہ صحیح نہیں ہے اور نماز ظہر پڑھنی پڑے گی۔ لہٰذا آیت اللہ بشیر حسین کا فتویٰ یہ ہے کہ کچھ ان کے شرائط سخت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آیت الحافظ بشیر صاحب کہ جمعہ پڑھانے والا امام معصوم ہو، یا اس کا نائب خاص ہو، یا جامع شرائط مجتہد مبسوط الید ہو، اس کا فتویٰ مبسوط الید ہو تو جمعہ واجب عینی ہے۔ پھر اگر ایسا نہیں ہے، نہ امام معصوم ہو، نہ جامع شرائط مجتہد ہو، نہ نائب خاص امام ہو، تو اس صورت میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے نماز جمعہ پڑھنی پڑے گی اور ظہر کو واجب کی نیت سے۔ لیکن سایہ کیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے فتوے کے مطابق یہ ہے کہ شاخص کا سایہ اس کے اگر برابر ہو جائے تو نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے اور بھی فتاوے ہیں، اور کچھ فتاوے اس طرح کے بھی ہیں کہ زوال کے بعد 1 گھنٹے تک نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قدر مشترک یہ ہے جس طرح آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے زوال کے بعد 40 منٹ کے اندر جماعت ختم ہو جائے۔ جس طرح آیت اللہ سستانی کا فتویٰ ہے اس میں کسی قسم کا اس کے اول وقت ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن قدر مشترک یہی ہے اگر آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق نماز جمعہ پڑھائی جائے تو سب کے نزدیک درست ہے، لیکن اگر 40 منٹ کے بعد اگر نماز جمعہ پڑھائی جائے آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق جمعہ باطل ہے اور مقتدیوں کو بھی نماز
باطل ہوگی جو آیت اللہ سستانی کے مقلد ہیں۔ آخر میں دعا کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔